تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ میں بدتمیزی نہیں کر رہا، میں اپنے دل کا دکھڑا میڈیا کے ذریعے پوری امت کو سنا رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان لوگوں کو جو نبی کی نبوت کے گواہ، نبی کی خلوت کے گواہ، نبی کی جلوت کے گواہ، نبی پر وحی آنے کے گواہ، نبی کے رشتوں پر گواہ، نبی کی رشتہ داریوں پر گواہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی برات لے کے گئے، یہ وہ لوگ ہیں نبی کی بیٹیوں کے براتی بن کے آئے، یہ وہ لوگ ہیں نبی کے داماد کے گواہ نکاح میں بنے، آج انہیں نبی کی گھر والوں کے، آج ان کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے جو نبی کی بیٹی کے گواہ بنے۔ کبھی کہتا ابو بکر نے دھکا دے کے دروازے کے پیچھے بند کر دیا، کبھی کہتا عمر نے لات مار کے حمل ضائع کر دیا۔ خدا پاک کی قسم ہے ان کے گلے نہ کرے، میرے یار کے گلے کرے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو بکر و عمر کے گلے کرے، کملی والے سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم آج کے اس اجتماع میں خدا پاک کی قسم ہے ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے، اپنے دل کا دکھڑا تمہیں سنا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے راتوں کا سونا چھوٹ گیا، ہمارے کھانے میں ذائقے ختم ہو گئے، ہمارے رزق میں بے برکتی آ گئی، اتنے بارش کے قطرے نہیں برس رہے جتنا صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، یقین جانو اتنا 24 گھنٹے میں ہم سانس نہیں لے رہے جتنا ایک سانس میں صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی نبی کے یاروں کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی بیوی کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی عائشہ کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عمر کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو نہیں مانتا۔ 22 لاکھ اور اربع میل کا حکمران ہے۔ صحابہ اکرام نے فیصلے کیے، اتنے وفد آتے ہیں، امیر شہزادے آتے ہیں، یہ اینٹ کا سرہانہ بنا کر سو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے گھر میں آئے، میں اپنے ابے کے گھر گئی، کھانے کا وقت تھا، میرا ابا کھانا کھا رہا تھا، جو کی بغیر چنے کے آٹے کی روٹی پکی ہوئی تھی، اور وہ روٹی بھی لگتا ہے 1-2 دن پرانی تھی یا رات کی تھی، روٹی سوکھ چکی تھی۔ میرے باپ نے ایک ٹکڑا پانی میں بھگویا اور وہ روٹی کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا، چبانا چاہا، موٹا موٹا ٹکڑا عمر کے حلق میں پھنس گیا، عمر کی آنکھیں باہر آ گئی۔ حضرت عمر نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی ناڑوں کو یوں ملنا شروع کر دیا اور فرمایا عمر نگل جا، عمر تو محمد کا غلام ہے، اس ٹکڑے کو نگل جا، اگر الٹی کر کے یہ ٹکڑا تھوک دیا، اے عمر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس ٹکڑے کا جواب بھی تجھے دینا پڑے گا۔ جرأت کون کرے حضرت عمر کو کہنے کی کہ نئے کپڑے پہن لے، گھر کی حالت بہتر کر لے۔ 4 ماؤں میں سے 2 ماؤں کا نام آیا، حضرت حفصہ حضرت عائشہ عمر کے پاس جائیں گی اور جا کے کہیں گی ذرا اپنے مزاج کو بدل۔ یہ 2 مائیں گئی، حضرت عائشہ کہنے لگی تیرا تو باپ ہے تو کہہ، حضرت حفصہ آگے بڑھی اور کہنے لگی عمر ابا تیرے سے ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اما جان بات کرو، کیا بات ہے؟ عمر ذرا اپنے کپڑے بدل لے، اپنا بستر بدل لے۔ اے عمر ہمڑی کہتے، مدینے والے کہتے ہیں، عمر کی غیرت کو جلال آیا، چہرہ لال ہو گیا، رنگ لال ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے پہلے مجھے ان کے نام بتاؤ، میں درے مار مار کے ان کی شکلوں کے، ان کے چہرے کا حلیہ بگاڑ دوں۔ اما اس کا کہتی حضرت عمر نے حضور کے روزے کی طرح منہ کیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے۔ پھر ماں افسا کہتی ہے میرے پاس آگے بیٹھ گئے اور فرمایا اے حفصہ تو میری بیٹی ہے، حضور کی بیوی ہے، مجھے بتا رسول اللہ کا گھر کیسا تھا؟ مائی عائشہ تو بتا نبی کا حجرہ کتنا بڑا تھا؟ اما عائشہ کہنے لگی جب میں نے حضور کا حجرے کے بارے میں سنا میرے رو رو کے ہچکی بن گئی، میں نے کہا عمر میں بتلاتی ہوں، بڑی گالا پر فخر کرنے والوں، اللہ اکبر، میرے عزیزوں رائیوڑ کی زمین پر قبضہ کرنے والوں، اللہ اکبر، حلوہ سمجھ کر کھانے والوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، فرمایا ہمارا گھر اتنا بڑا تھا، حضور اور میں جہاں سویا کرتے، رات کا وقت ہوتا، تہجد کی نماز میں حضور اٹھ جاتے، آپ مصلی پر آتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، جب سجدے میں جا
جانے کا وقت ہوتا امی کہتی میرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے اور اشارہ کرتے عائشہ اپنا پاؤں سمیٹتا کہ محمد کو سجدہ کرنے کی جگہ مل جائے. نہیں یقین آتا چلو جنت البقیع میں حضرت عباس کی قبر پر جاؤ, جا کر پوچھو جب آخری 5 دن حضور کے دنیا سے جانے کے باقی رہ گئے تھے 7 مشکیزیں پانی کے آئے گئے 3 مشکیزیں پانی کے لائے گئے حضور کو غسل دیا جائے. صحابہ کہتے ہیں میں عائشہ کے اجرے میں, حضرت عباس کہتے ہیں ہم نے نظر ڈالی نہلانے والا حضور کے گھر میں ٹپ بھی نہیں تھا. ہم نے حضرت حفصہ کے مکان کا دروازہ بجایا, ہم نے کہا حفصہ کوئی برتن دے دے رسول اللہ کو غسل کرانا ہے. اما تو بتا رسول اللہ کا کھانا کیسا تھا؟ حضرت حفصہ رونے لگ گئی, کہنے لگی ابا عمر تجھے کیا بتاؤں, کبھی دسترخوان پہ سرکہ ہوتا تھا کبھی وہ بھی نہیں, کبھی کھجوریں ہوتی تھی کبھی وہ بھی نہیں, کبھی روٹی ہوتی تھی سالن نہیں تھا, کبھی سالن ہوتا تھا روٹی نہیں. حضرت عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی ایک وقت تو ایسا آیا عشاء کی نماز گھر سے پڑھا کر گھر تشریف لائے, میں ہمارے شرم کے چہرے پر کپڑا ڈال کے لیٹ گئی تاکہ ایسے سمجھے میں سو رہی ہوں, تاکہ مجھے بتانا نہ پڑے محمد آج بھی تیرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی ہے. اور چادر میں سوراخ تھا, اس سوراخ میں سے میں حضور کے چلنے کو پھرنے کو دیکھنے لگ گئی. حضور آئے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے, سمجھ گئے یوں نہیں کہا جان بوجھ کے سو رہی ہے, چپکے سے بستر پہ جا کے لیٹ گئے. اما کہنے لگی میں نے بھی کروٹ بدلی رخ حضور کی طرف کر لیا, میں بھی سوراخ میں سے دیکھنے لگی. چرپائی کی بائی پر حضور نے اپنا یوں پیٹ دبا لیا اور زور زور سے دبانے لگے, پھر سیدھے ہو گئے, پھر کروٹ بدلی بائی پر حضور نے اپنا پیٹ دبا لیا, پھر رونے لگے, پھر اٹھ کے بیٹھ گئے, اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے اور رو رو کے اللہ اکبر آواز بلند ہوئی. اما کہتی میرے کان میں آواز پہنچی, میں نے چادر پرے پھینکی, میں اٹھی, میں حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا ماں باپا پر قربان ہو, کیوں رونا آیا؟ حضور نے میری طرف دیکھا, معصومیت بڑے لہجے میں کہا عائشہ آج کیا بتاؤں, بھوک تیرے محمد کو سونے نہیں دے رہی. مکھن پروٹھے کھا کر ناشکری کرنے والوں, روٹی کا کنارہ کچا رہ گئے سالن بیوی کے منہ پر مارنے والوں, انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر قرآن سنایا, تم ایسی کمرے میں سو کے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو. مائی عائشہ کہنے لگی میں بھی رونے لگ گئی, حضور بھی رو رہے ہیں میں بھی رو رہی ہوں. اتنے میں جبرائیل آ گئے, وہی کی کیفیات ظاہر ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ خاموش ہو, جبرائیل آ گیا. حضور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ کہ جبرائیل کہہ رہا ہے زمین پر تھوک دو. میں نے کہا جبرائیل کیا بنے گا؟ محمد جہاں جہاں تیرے تھوک کے ذرے جائیں گے اللہ اسی ٹکڑے کو سونے چاندی کا بنا دے گا, تاکہ شرا تک سونا چاندی بن جائے گا. محمد توڑتے رہنا, استعمال کرتے رہنا. عائشہ نے فرمایا منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ کہا عائشہ میرے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھا کہ میں اپنی بھوک برداشت کر کے بتاؤں میری امت کی بھوک کا کیا بنے گا. میں نے تو تھوک کے زمین کو سونا بنا لیا, میری امت تھوکے گی تو مٹی مٹی رہے گی. محمد صبر کر کے بتلائے گا, اور محمد میں صبر کروانے نہیں آیا بلکہ محمد کو صبر کے جام پہلانے کے لیے آیا ہے. حضور کے روزے کی طرح حضرت عمر منہ کر کے رو لگے. فرمائے ایک یار کے 2 یار تھے, ان کا یار انہیں چھوڑ کے چلا گیا, پہلا یار اسی کے قدموں پر چل کے اس کے ساتھ جا کے سو گیا. میری ماں او میری بیٹی, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے اس کے قدموں پر چلنے سے نہ ہٹا. بڑی پیاری زندگی گزری تاکہ میں بھی اسی کے جا کے قدموں میں آرام کرنے لگ جاؤں. پھر ایک وقت ایسا آیا, فجر کی نماز تھی, وہ جو عمر رو رو کے دعائیں کرتا تھا, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. یا اللہ موت دے تو شہادت والی دینا, یا اللہ موت دینا تو سرزمین مدینہ میں دینا. عرش والے نے اعلان فرمایا عمر دو تیری پسند, دو میری پسند. عمر تیری پسند بھی دوں گا, عمر اپنی پسند بھی دوں گا. تیری پسند یہ شہادت کی موت, عمر تیری
جگہ بنی ہے وہ میرے حصے میں دے دے. عبداللہ بن عمر گئے, اللہ اکبر, اماں دروازے پر آئی کہ ابا عمر کا پیغام لے کے آیا. کیا پیغام لے کے آیا؟ ابا عمر کا پیغام لایا, روز انور میں مجھے دفن ہونے کی جگہ مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اماں روئی, رونے کی آواز باہر آئی. اماں ایسے روئی کہ آپ کی چنی آنسوؤں میں تر ہو گئی. عبداللہ بن عمر سے کہنے لگی جا عمر کو کہہ دے, جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر تو نے میرے پر ایک احسان ایسا کر دیا کہ باپ بھی منہ موڑ کے بیٹھ گیا تھا. یہ صاحب روزے والے نے بھی کہہ دیا تھا عائشہ غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے. عمر سب نے کہہ دیا تھا, سب نے سب کچھ کہہ دیا تھا, لیکن عمر تو نے اس وقت کھڑے ہو کر میری عزت کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ کبھی تیرے جسم کے پسینے میں بدبو آئی؟ کہ نہیں. کہا آپ کے کبھی جسم پر مکھی بیٹھی؟ کہ نہیں. عمر اسی وقت پکارا کہ جو اللہ تیرے جسم پر ایک مکھی برداشت نہیں کرتا وہ تیرے بستر پر ناپاک اور کیسے برداشت کرے گا. محمد تو بھی پاک ہے اور تیری گھر والی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے. اللہ اکبر. عمر زمین میں بھی رہا تھا, خدا کے حکم سے جبرائیل قرآن لے کے زمین پہ آ رہا تھا. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك بهتان عظيم. فرمایا او میرا محمد, جو عمر نے فرش پہ کہہ دیا ہے اللہ نے قرآن بنا کر وہی جملہ عرش میں کہہ دیا. عمر تیرا وہ احسان میں نہیں بھولتی. جا اللہ کہ عمر کو جگہ مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹا آیا اور آ کر کہا ابا اماں نے اجازت دے دی. فرمایا بیٹے کیا اس مروت میں اجازت دی ہو؟ عمر کی غیرت کا خیال آئے. جب عمر مر جائے, عمر شہید ہو جائے, ایک مرتبہ پھر دوبارہ جا کے پوچھا نا, کہنا عمر دنیا سے چلا گیا اب اس کا حیا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر بڑا عزیزو حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا اے میرے بچے, میرے سر کو اپنی جھولی اپنی ران سے ہٹا کر زمین پہ رکھ دے. بیٹا سر ہاتھ میں لے کر سینے سے لگا کے رونے لگ گیا. آپ نے فرمایا وہی علاقہ ہلاکت تو تیرے لیے, میں کہہ رہا ہوں میرا سر زمین پر رکھ. ابا کیا کرے گا؟ فرمایا مدینے کی سرزمین پر, مدینے کی مٹی پر عمر اپنا چہرہ رگڑے گا. عمر کے چہرہ رگڑنے پر اللہ کو عزیز و اللہ کو رحم آ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو یہ تو محرم الحرام کا شہید ہے. 3 دن پہلے 28 سے 27 حج کو زخمی ہونے والا یہ تو محرم الحرام کو شہید ہوا. اب نہیں کہتے حسین, اب یوں نہیں کہتے حسین مظلوم کوئی نہیں, اب یوں نہیں کہتے حسین پیاسا کوئی نہیں. حسین مظلوم بھی تھا, حسین پیاسا بھی تھا. پیاس میں سبق کس سے سیکھا؟ اپنے چچے عثمان بن عفان سے سیکھا. سجدے میں قرآن پڑھنا کس سے سیکھا؟ اپنے چچا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے. صداقت کا پرچم نیزے کی ہیلی پر چڑھ کر چہرانا کس سے سیکھا؟ اپنے چچا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے. معاف کرنا والا وہ کس سے سیکھا؟ اللہ اکبر, اہل بیت کی چوکٹ سے سیکھا ہے. جس بچے نے ماں کی گود میں قرآن سنا ہو وہ بچہ نیزے کی ہیلی پر چڑھ کر قرآن نہ سنائے تو کیا کرے؟ تیمم خاک سے ہو بے لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو. سر نے حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. یا شہادت ہے 18 ذی الحج, داماد رسول شرم و حیا کا پیکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے. یکم محرم الحرام 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب ہے. 10 محرم الحرام, اللہ اکبر, نواز رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شہادت پانے والا, اللہ اکبر, 25 حج کرنے والا حسن و حسین جیسا نوجوان ہے. ہم حسین کی شہادت کو بھی مانتے ہیں, عمر کی شہادت کو بھی مانتے ہیں, عثمان کی شہادت کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس کے ماتھے کے 2 پھول ہیں, ایک
ایک خون اصحاب رسول ہیں اور دوسرا خون اہل بیت رسول ہے. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں. اگر دونوں کو نہ مانے ہمارا ایمان مکمل نہیں. اہل رسول اصحاب رسول ہمارا ایمان ہے تو اہل بیت رسول ہماری جان ہے. سنی ہر جگہ ہر میدان میں اصحاب رسول کی عزت کا پرچار بھی کرے گا, اصحاب رسول کی عزت کا بھی پرچار کرے گا. سارے اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. کہہ رہے کربلا سناؤ تھوڑی سی. میں تمہیں کربلا سناؤں تو پانی کا گلاس ہی نہ پلاؤ. دس محرم الحرام کی رات بڑے کھچڑے پکیں گے, بڑے روڈ بلاک کر دودھ گلابوں والے پلائے جائیں گے. جب ساری رات موبائل پر حکمرانی کرنے والا 10 محرم الحرام کو روڈ پہ کھڑا ہو کے دودھ کے شربت پلائے گا, حسین کہے گا بے غیرت شرم نہیں آتی, تو نے دودھ کا سجدہ اہم سمجھا, فجر کا سجدہ تو نے اہم کیوں نہیں سمجھا ہے. میں دودھ پلانے سے منع نہیں کرتا, میں شربت پلانے سے منع نہیں کرتا. 10 محرم الحرام کو جتنی خیرات کرے گا پروردگار عالم اسے دوہرا اجر عطا فرمائے گا. کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کا کھانا کھلائے گا, کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ اسے
ہوئی جب اس قافلے کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر آئی. 25 سال کا جوان تھا, زین العابدین تھا, جس کی 18 سال یا 25 سال کی عمر تھی, جس کی کالی داڑھی سفید ہو چکی تھی. دادی نے پردادی نے حضرت زین العابدین کی داڑھی کو دیکھا, غش کھا کے زمین پہ گر گئی. اٹھی, حضرت زین العابدین کو سینے سے لگایا, رو کے کہنے لگی بیٹے داڑھی تیری تو کالی تھی, کب سے سفید ہو گئی. زین العابدین دادی کے سینے سے لگ کے رونے لگ گیا, کہ لگا دادی جو منظر کربلا کا میں دیکھ کے آیا, میری تو داڑھی سفید ہو گئی, اگر نوازوں کو کرتا دیکھ لیتی اے میری دادی جان کب سے تو دنیا سے رخصت ہو جاتی. ہم مزاج سمجھتے ہیں کربلا کے ساتھ, جو رات سجدوں میں گزری ہو, صبح زمین پر کٹے ہوئے پڑے ہو, آسمان دیکھ کے رویا نہیں ہوگا. زمین میں بھی جن کے لاشوں کا بوجھ برداشت کر کے توبہ توبہ کی ہوگی. آج میرے عزیزوں ان پر تنقید ٹی وی پر, آج آپ میں میرے تیرے جیسے موبائلوں کی فیس بک کے اوپر ان کے ایمان کا موازنہ کریں. استغفار کی کثرت کریں, توبہ کی کثرت کریں, اللہ سے معافی مانگے کہ اس دھرتی پر مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا ہے, مسلمان کی عدالت میں ذلیل ہو رہا ہے, مسلمان کی عزت نفس مسلمان کے ہاتھوں سے مجروح ہو رہی ہے. اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان نواسوں کی شہادت کے صدقے, یا اللہ ان خلفائے راشدین کی صداقت, شہادت, سخاوت, شجاعت کے صدقے اللہ اس قوم کی سربلندی کو قائم رکھ لے. یا اللہ اس قوم کی عزتوں کو بحال رکھ لے, اس قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کو, جوانوں کی عزتوں کو, ماں باپ کی عزتوں کو, امریکہ کی جیلوں میں جو مسلمان قید ہیں اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ بنا دے, ان کی عزتوں کو پامال رکھ دے. دو باتیں, یا 12:16 12:20 پر انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھروں کو جاؤ گے. 4 منٹ مجھے آپ سے چاہیے, کشادہ دل سے میں لے لوں 4 منٹ آپ کے بھائی. پہلے تو سارا مجمع اللہ سے, نوجوان ہو, جوان ہو, بوڑھے ہو, اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے. 3 مرتبہ توبہ کا اعلان کرے, کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ. 5 وقت کی نماز کا عزم کرنا ہے انشاءاللہ. کرو گے بھائی, پکے سچے, چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ گے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں دعوت کو تبلیغ کے شعبے میں وقت لگے گا انشاءاللہ. محرم میں روزہ لگاؤ گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا محرم میں روزہ؟ 3 دن نکلے گا اللہ کے راستے میں, اللہ قبول فرمائے. اب 2 باتیں آپ سے عرض کروں, ناراض نہیں ہوگے. آپ کا میرا سارا سال کا پیر جی کے واسطے سے واسطہ ہے, اور آپ بہت عزت دیتے ہو, بہت ہی زیادہ عزت. کئی موقع ایسے ہیں جہاں عوام خطیب کو بلاتی ہے, اور کئی موقع ایسے ہیں جہاں خطیب کی چاہت ہوتی ہے میں جا کے تقریر, یا میری چاہت ہوتی ہے محبت کے ساتھ میں آتا ہوں. اور پیر جی آپ سرس کر رہے تھے, حکم فرما رہے تھے, میں کبھی نہ نہیں کرتا. میرے پیر جی کی داڑھی کو دیکھ کے کہہ دیا تھا, میں نے کہا پیر جی انشاءاللہ وقت ہو تو کبھی آپ کو نہ نہیں. اور میرے لیے آپ استقامت کی دعا کرنا, اللہ مجھے وعدے پورے کرنے کی توفیق دے. اللہ مجھے پیسے کا لالچی نہ بنائے, تقریر پر ڈیمانڈیں کرنے والا اللہ مجھے, حق میرا کرایہ تو میرا حق ہے نا میرے بھائی, اللہ مجھے ڈیمانڈیں کرنے والا, اس تقریر کے صدقے بلڈنگ بنانے کے جذبے والا اللہ مجھے نہ بنائے, ایمان بنانے کے جذبے اللہ نصیب فرما دے. 2 باتیں آپ سے رکھنی ہے. اتنے سارے ثنا خان, اتنے سارے تلاوت کرنے والے آپ کے پاس گئے, آپ نے سب کچھ دیا. یہ عمران محسن ہے, ہر جلسے میں نقابت کرتا ہے اور اشعار پڑھ پڑھ کے خطیبوں کو بلاتا ہے غریب بڑا سا ساتھی. 2 منٹ اس کے, اور 2 منٹ رمضان مبارک میں اپنے لیے آتا ہوں. اب یہ بند کر دے میرا بھائی, بند کر دے, جو لائن چل رہی ہے بند کرو جلدی. ہمارے لیے بڑی مصیبت بنتی ہے بعد میں بھائی انشاءاللہ.